بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے پیر بھائیوں کو، اپنے مریدوں کو، اپنے شاگردوں کو اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں اور وہ لوگ جو سورہ قریش کے لشکر کا ایک حصہ ہیں اور قدم بہ قدم شانہ بہ شانہ میرے ساتھ پہلے دن سے چل رہے ہیں، اور وہ خاص لوگ جو میرے ساتھ اس کارواں میں پچھلے رمضان بھی پہلی ٹرانسمیشن سے بالکل آخر تک میرے ساتھ تھے اور اس رمضان بھی پہلی ٹرانسمیشن سے اور آخری ٹرانسمیشن تک انشاءاللہ میرے ساتھ ہیں، میں ان تمام لوگوں کو اور اپنے ان بھائیوں کو کہ جو کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، جو کسی بھی خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ عملیات کی جستجو میں، روحانیت کی جستجو میں اور خاص اعمال کے وہ خزانے کو سمیٹنے کے لیے میرے ساتھ اس سفر میں شامل ہیں، میں ان تمام لوگوں کو ایک بار پھر اپنے خانوادے میں، اپنے سلسلے میں، اپنے یوٹیوب چینل پر اور اپنی ویب سائٹ drabdulwajidshadli.com پر ایک بار پھر کامیاب رمضان کی 25ویں ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو ٹرانسمیشن ہے، آج کا جو خاص عمل ہے، وہ کچھ لوگوں کے بے حد اصرار پر میں کر رہا ہوں اور یقیناً کہ مجھ سے جن لوگوں نے رزق کے متعلق پوچھا، رزق کے متعلق جتنے لوگوں کو میں نے پریشان دیکھا، پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کیوں نہ میں اپنے بزرگوں کا وہ عمل آپ کو بتاؤں کہ جس کو مفتاح الرزق کہا جاتا ہے، اور یہ عمل مفتاح الرزق کیا ہے، اس کو کیوں پڑھا جاتا ہے اور کیوں اس کو عام لوگوں کو اس کی اجازت اور اس کی تعلیمات دی جاتی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو لوگ صرف 3 دن یہ عمل مفتاح الرزق کا کر لیتے ہیں، پھر وہ کبھی اپنی پوری زندگی میں رزق کے معاملے میں پریشان نہیں ہوتے، اور یقیناً ہمارا سفر ایک ایسا ہی سفر ہے کہ اس سفر میں چلنے میں سب سے زیادہ جو مشکلات ہیں، سب سے زیادہ جو ہماری کمر توڑی ہوئی ہے، وہ ہمارے رزق کے معاملات ہیں، اور یقیناً میرے ساتھ جو لوگ چل رہے ہیں وہ اس معاملے کی فکر تو نہیں کرتے، لیکن ضرورت تو ہے نا۔ اب وہ لوگ اپنے استقامت کے ساتھ اس راستے پہ چل رہے ہیں، لیکن ان کے بیوی بچے تو ہیں نا، ان کے بھائی تو ہیں نا، ان کے اخراجات تو ہیں نا، ان کے معاملات جو رزق سے منسلک ہیں وہ تو ہیں نا۔ تو یقیناً آج کا جو عمل ہے مفتاح الرزق، جس کو رزق کی کنجی کہا جاتا ہے، جس کو رزق کی چابی کہا جاتا ہے۔ ساری زندگی نہیں پڑھنا، 40 دن نہیں پڑھنا، 60 دن نہیں پڑھنا، صرف 3 دن پڑھنا ہے۔ جو لوگ اپنے رزق کے معاملے میں پریشان ہیں، جو لوگ اپنی روزی کے معاملے میں پریشان ہیں، جو لوگ جاب کے معاملے میں پریشان ہیں، جن لوگوں نے تعلیم حاصل کری ہے، اب ان کو آگے کوئی جابز نہیں ملتی، وہ پریشان ہوتے ہیں اپنی نوکری کے لیے، وہ پریشان ہوتے ہیں اپنے کاروبار کے لیے، وہ پریشان ہوتے ہیں اپنے گھر کے معاملات کے لیے۔ ان لوگوں کے لیے جو عام لوگ ہیں، جو خاص لوگ ہیں، جو خواص لوگ ہیں، صرف 3 دن یہ عمل کر کے اپنے لیے رزق کے دروازوں کو کھول سکتے ہیں، اپنے بند نصیب کو کھول سکتے ہیں، اپنی قسمت کو جگا سکتے ہیں، اپنی ہر کمی کو پورا کر سکتے ہیں، اپنی ہر ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں، صرف 3 دن میں۔
اب یہ 3 دن آپ کے لیے کیوں ضروری ہیں؟ اس 3 دن میں ایسا کیا ہونے والا ہے؟ اس 3 دن میں یہ عمل کر کے آپ کن کن مسائل سے نجات پا سکتے ہو؟ اس 3 دن میں آپ کو کیا کیا نعمتیں ملنے والی ہیں؟ اس 3 دن میں آپ کا رزق کس طرح کشادہ ہونے والا ہے؟ اس 3 دن میں آپ اپنی قسمت کو بدلنے والے ہیں۔ وہ عمل جس کو عمل مفتاح الرزق کہا جاتا ہے، کہ جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس رستے میں کہ انسان چل رہا ہے، اپنی محنت کر رہا ہے، ریاضت کر رہا ہے، پرہیز کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی اس کے رزق کے دروازے بند ہیں، وہ صبر کر رہا ہے، رب کا شکر ادا کر رہا ہے، تو رب اس کو پھر تنہا نہیں چھوڑتا۔ تو بزرگان دین اس نعمت کا دروازہ کھولنے کے لیے، اس پہ رزق کو کشادہ کرنے کے لیے، بزرگان دین پھر اپنے مریدوں کو، اپنے شاگردوں کو پھر جو عمل تعلیم کرتے ہیں نا، وہ ہوتا ہے عمل مفتاح الرزق۔ کہ یقیناً جب آپ کے گھر کے اخراجات پورے ہوں گے تو آپ کا پڑھائی میں دل لگے گا، آپ کے جب بیوی بچوں کی ضروریات پوری ہوں گی تو آپ اپنے آپ کو ایک جگہ بند بھی کر سکتے ہو، جب آپ کے گھر کے اندر رزق کے معاملات بہتر ہوں گے، کشادگی ہوگی، تو سب کچھ آپ کے اندر ہوگا، تو آپ 40 دن کا بھی اعتکاف کر سکتے ہو، آپ 80 دن کا بھی اعتکاف کر سکتے ہو، 120 دن کا بھی اعتکاف کر سکتے ہو، کیونکہ آپ کو پھر یہ فکر نہیں ہے کہ آپ کے گھر کے کچن میں راشن نہیں ہے، آپ کو یہ فکر نہیں ہے کہ آپ کے معاملات کس طرح چلیں گے، آپ کو یہ فکر نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ ہوگا کیا۔ جب آپ کے بیوی بچوں کے تمام اخراجات پورے ہوں گے، جب آپ کے بیوی بچے رزق سے مالا مال ہوں گے، جب آپ کے گھر سے غریبی دور ہو جائے گی، تو آپ کا کام، آپ کا من، سب کچھ لگے گا۔ لیکن یہ اپنے نفس کی تسکین کے لیے نہیں ہونا چاہیے، یہ صرف اور صرف اگر ہونا چاہیے، اور اگر خاص لوگ اس عمل کو کریں تو وہ اپنے لیے نہیں، اپنے نفس کے لیے نہیں، اپنے نفس کی عیش و آسائش کے لیے نہیں، اپنے تسکین کے لیے نہیں، اپنی خواہشات کے لیے نہیں، بلکہ ان لوگوں کے لیے کریں گے کہ جن کی زندگی کی ذمہ داری تمہارے کاندھوں پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عبادتوں کو بھی قبول نہیں کرتا کہ جو اپنے گھر والوں کو تنگ مفلسی کی حالت میں رکھ کر، ان کو پریشان کر کر پھر اس کی عبادت کرے۔ کہتے ہیں مفلسی ایک ایسا دروازہ ہے جب کسی کے اوپر کھلتا ہے تو جتنی بھی محبت ہوتی ہے وہ سب اس گھر کی کھڑکی سے باہر نکل جاتی ہے۔ تب پتہ لگتا ہے کہ عورت کتنی وفادار ہے، تب پتہ لگتا ہے بچے کتنے وفادار ہیں، تب پتہ لگتا ہے کہ آپ کے بہن بھائی کتنے آپ کے وفادار ہیں۔ لیکن اس دروازے کو بند کرنے کے لیے، اپنے رزق کو کشادہ کرنے کے لیے، اپنے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے، جب آپ یہ عمل مفتاح الرزق کریں گے تو پھر سب کچھ آپ کے سامنے ہوگا۔ یہ عمل کوئی آپ نے پوری زندگی نہیں پڑھنا، اور جو شخص یہ عمل صرف 3 دن کر لیتا ہے، اور خاص کر ماہ رمضان میں کر لیتا ہے، رمضان کے بعد کر لیتا ہے، کسی بھی مہینے میں کر لیتا ہے، 3 دن کے بعد اس کو دوبارہ اس عمل کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اگر ضرورت پڑتی تو پھر اس کو مفتاح الرزق نہیں کہتے۔ مفتاح الرزق اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ چابی ہے آپ کی قسمت کو کھولنے کے لیے، یہ چابی ہے آپ کی قسمت کو چمکانے کے لیے، یہ چابی ہے آپ کے گھر میں رزق کو کھولنے کے لیے، آپ کے گھر میں رزق کی بہتری کے لیے، کہ اگر کوئی غریب ہے تو وہ مالا مال ہو جائے، غریبی اس کی دور ہو جائے، اور اگر کوئی امیر ہے وہ اس کو 3 دن اگر کر لیتا ہے تو اس کا مال، اس کے اسباب، اس کی اولاد، اس کا کاروبار، اس کی نوکری وہ محفوظ ہو جائے۔ ایک عمل کے ذریعے اگر کوئی امیر شخص کر رہا ہے تو وہ اپنی تمام دولت کو،
اپنی تمام اولادوں کو، اپنے تمام بزنس کو جس جس جگہ اس نے پھیلایا ہے وہ سب کا سب اللہ کی پناہ میں آ جائے، اس کے رزق، اس کے نصیب میں بڑھ کر اور کشادہ ہو جائے، تو اس کو اور کیا چاہیے کہ وہ رب کا اپنا شکر گزار بندہ بنے۔ اور آپ لوگ جو میرے ساتھ اس سفر میں چل رہے ہیں، یقیناً جو بیعت شاذلیہ کے اندر جب یہ عمل مفتاح الرزق آپ تحریر کریں گے تو آپ کے پاس ہر قسم کے لوگ ہوں گے، عام لوگ ہوں گے، خاص لوگ ہوں گے، خواص لوگ ہوں گے، مرید ہوں گے، شاگرد ہوں گے۔ اور اگر کسی بھی مرید کو آپ اگر اس سے پوچھو تو سب سے پہلا سوال جو ہوتا ہے نا وہ اس کے اپنے معاملات جو ظاہری دنیا کو چلانے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ جب شیخ اپنے مرید کی دنیا بھی بدل دے، آخرت بھی بدل دے، وہ شیخ کامل ہوتا ہے کہ جو آپ کو روحانیت کے ساتھ ساتھ، سلسلے کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ، آپ کے آخرت کے ساتھ ساتھ آپ کی دنیا کو بھی بہتر کرتا ہے، وہ شیخ کامل ہوتا ہے۔ شیخ یہ نہیں کرتے کہ تم اپنا گھر بار چھوڑ دو، شیخ یہ نہیں بولتا کہ تم اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دو، شیخ یہ نہیں کہتا کہ تم اپنی نوکری چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو، بس اللہ اللہ کرو، اللہ رزق دے گا، اللہ رزق دے گا۔ یہ عمل کر لو 40 دن کا، 80 دن کا، 100 دن کا۔ اب بیوی بچے بیچارے بیٹھے میں بول رہے ہیں یہ کن پیر صاحب کے چکر میں پڑ گئے کہ ہمارے گھر میں فاقہ ہونے لگا۔ اب وہ بولیں گے بھائی آپ جب اللہ کا ذکر کرو گے تو یہ چیزیں تو آئیں گی۔ یہ اس بات کا حل تو نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے، چاہے وہ دنیاوی ہو، چاہے وہ دینی ہو، چاہے وہ آخرت کی ہو، اس میں اس کی مصلحت ہوتی ہے۔ اور یقیناً ہم اگر محتاجی کا دروازہ اپنے لیے کھولتے ہیں، مفلسی کا دروازہ اپنے لیے کھولتے ہیں، غریبی کا دروازہ اپنے لیے کھولتے ہیں، تو اس کا سب سے بڑا کریکٹر ہمارے اپنے اعمال ہوتے ہیں۔ یعنی کہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتا ہے کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے، تم پر جو پریشانی آتی ہے، تم پر جو آزمائش آتی ہے، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی سے آتی ہے۔ اپنے ہاتھوں کی کمائی سے مطلب کہ تم جو کچھ کرتے ہو اس کے صلے میں وہ کچھ آ رہا ہوتا ہے۔ اب بزرگان دین کبھی یہ نہیں کہتے کہ تم چلا کرو اپنی نوکری کو خیر بات کہہ دو، تم چلا کرو تم اپنے کاروبار کو بند کر دو، تم دین کے راستے پہ آؤ، تم سلسلے کے راستے میں آؤ، تم ادھر آؤ، تم اللہ کا ذکر کرو اور یہ سب کچھ چھوڑ دو، بیوی بچوں کو چھوڑ دو، اپنا رزق چھوڑ دو، اپنا کاروبار چھوڑ دو۔ کبھی بھی نہیں کہتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جب کسی کو پسند کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ جب کسی پر اپنی نعمتیں تمام کرنا چاہتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی سے دوستی کا ارادہ کرتا ہے، دوستی اس شخص سے کرتا ہے، لیکن اس شخص سے منسلک جتنے اس کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ ان کو غنی کر دیتا ہے، کیونکہ دوست کا کام دوست کا ہر خیال رکھنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ اپنی نفس کی تسکین کے لیے کرتے ہو، اگر آپ اپنی خواہشات کے لیے کرتے ہو، تو پھر وہ روحانیت کی دنیا میں مناسب نہیں ہے۔ کام تو ہو جائے گا آپ کا لیکن مناسب نہیں ہے۔ آپ کی نیت کیا ہے کہ میں اگر عمل مفتاح الرزق کر رہا ہوں اپنی ذات کے لیے نہیں، کیونکہ میں اور میرا رب کا معاملہ ہے، میرا توکل ہے اس پہ، میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں اس کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں، میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں اس کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ لیکن اگر میں یہ عمل مفتاح الرزق کرتا ہوں تو میں اپنے ساتھ جڑے ہوئے ان لوگوں کی رزق کی کشادگی کے لیے کرتا ہوں کہ جن کا ذمہ دار میں خود ہوں، کہ تاکہ میں ان کی ذمہ داری سے بری ہو کر اپنے رب کی طرف صحیح طریقے سے لوٹ سکوں، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو سکوں، اپنے رب کا میں قرب حاصل کر سکوں، اپنے بزرگوں کے راستے پہ میں چل سکوں۔ تو عمل مفتاح الکیمیا، عمل مفتاح الرزق، جس کو کیمیا بھی کہا جاتا ہے، جو انسان کی تقدیریں بدل دیتی ہے، جو انسان کی قسمت بدل دیتی ہے، جس کو وہ چھوتا ہے وہ سونے کی بن جاتی ہے۔
یاد رکھیے گا کہ ابھی آپ میری باتوں کو سمجھے، میں عمل مفتاح الکیمیا آپ کو بتاؤں گا، اس کی ترتیب بتاؤں گا، اس کا طریقہ بتاؤں گا کہ 3 دن میں کتنا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، اور کس طرح پڑھا جائے گا، اور کس وقت پڑھا جائے گا، اور کس وقت میں آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے۔ صرف 3 دن آپ نے یہ کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو ہمارے اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوئی جو پریشانیاں ہیں، اپنے ہاتھوں سے پیدا کیے ہوئے جو مشکلات ہیں، پہلے ہم اس کو دور کریں گے۔ وہ کیسے ہوگی ہماری؟ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے، اس کا رزق بڑھتا رہتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا رزق میں اضافہ ہو تو میں کچھ اعمال کے طریقہ کار آپ کو سمجھا رہا ہوں جو آپ کی طرز زندگی ہے جس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، کہ تمہارا حسن سلوک اچھا ہونا چاہیے تمہارے اپنے گھر والوں کے ساتھ، تمہارا سلوک اچھا ہونا چاہیے تمہارے رشتہ داروں کے ساتھ، تمہارا سلوک اچھا ہونا چاہیے تمہارے ساتھ چلنے والے تمہارے دوستوں کے ساتھ۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے رشتہ دار، تمہارے کوئی احباب، تمہارے کوئی گھر والا تمہیں کوئی نقصان پہنچا رہا ہے، اس کے باوجود بھی تم نے اپنے حسن سلوک کا دامن نہیں چھوڑا، تم نے اس سے اچھے اخلاق سے پیش آئے، اس سے عاجزی سے پیش آئے، تو یقین جانو تمہارے گھر کے اندر جب رزق داخل ہوگا نا، کہ تمہارے ذہن و گمان میں نہیں ہوگا کہ تمہارے رزق، اس میں رزق کی کشادگی بھی ہے، اس میں عمر کی اضافہ کی برکت کی دعا بھی ہے بزرگوں کی۔ کیونکہ حضور نے فرمایا کہ اگر تم چاہو کہ تمہاری عمر زیادہ ہو، اگر تم اپنے عمر کی طویل کے لیے دعا کرتے ہو، اپنی عمر درازی کے لیے دعا کرتے ہو، اپنے رزق کی برکت کے لیے دعا کرتے ہو، تو تم اپنا اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا کر لو۔ یہ نہیں کہ گھر والوں کے ساتھ بہت برا رویہ ہے، دوستوں کے ساتھ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ ہاں جی اچھا السلام علیکم کیسے ہیں ٹھیک ہے، اور گھر والوں کے ساتھ یہ چیز، یہ عادت، یہ رویہ ہمیں اندر سے کھوکھلا کرتا ہے، ہمیں اندر سے برباد کرتا ہے۔ اور پھر ہم بولتے ہیں کہ کسی نے جادو کر دیا، آسیب ہو گیا، نظر لگ گئی، حاسدین بہت ہو گئے، حسد ہو گئی ہے، حسد کا شکار بن گئے، تباہ ہو گئے۔ یہ چیزیں تو ہمیں نظر آ جاتی ہیں، لیکن وہ چیز نظر نہیں آتی جو ہم اپنے ہاتھوں سے کماتے ہیں، جس کا قرآن ذکر کر رہا ہے۔ ہمیں اپنے طرز زندگی کو پہلے ٹھیک کرنا پڑے گا۔ اگر رزق میں برکت چاہتے ہو، عمر درازی میں چاہتے ہو کہ تمہاری عمر بڑی ہو، تمہاری عمر میں برکت ہو، سلامتی کے ساتھ برکت ہو، عافیت کے ساتھ برکت ہو، تمہاری بیماریاں تمہارے گھر سے دور ہوں، تو تم اپنے اندر ایک حدیث کا مفہوم اپنا لو جو حضور نے فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے کہ جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ یعنی کہ اس حدیث نے، اس کلیے نے آپ کی طرز زندگی کو سونا بنا دیا۔ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے نا، اپنے اخلاق کو خالی اچھا رکھو گے نا، کبھی رزق کے معاملے میں پریشان نہیں ہوگے۔ اگر کوئی شخص تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، تمہارے خلاف سازشیں کر رہا ہے، تمہارے خلاف کچھ بھی کر رہا ہے، جب تمہارا اخلاق اس کے ساتھ اچھا ہوگا نا، یقیناً ایک دن یہ ساری سازشیں پلٹ کر اس کے پر لوٹیں گی۔ اور اگر رزق میں برکت چاہتے ہو، اپنے حسن اخلاق کے ساتھ ساتھ، اپنے اچھے رویے کے ساتھ ساتھ، آپ نے اپنے گھر کے دسترخوان کو آپ نے بڑھا دینا ہے، چاہے آپ کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں کو نہیں آزماتا کہ جن کے پاس بہت سارا ہوتا ہے، کوئی مانگنے والا ہے، اس نے بولا چلو دے دو یار جاؤ، نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کو آزماتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ اس بندے کے پاس صرف 100 روپے ہی ہیں، کہ اب یہ اس 100 روپے میں کس کی مدد کرتا ہے۔ بزرگان دین کے واقعات اٹھا کے پڑھ لیں، صحابہ کرام کی زندگی دیکھ لیں،
مولا کائنات کی زندگی کے واقعات دیکھ لیں کہ اگر کوئی سائل آ جایا کرتا تھا گھر میں، جو کچھ بھی ہو جایا کرتا تھا آپ اس کے سامنے پیش کر دیا کرتے تھے۔ یہ ہوتا ہے سخی گھرانہ، یہ ہوتا ہے سخی گھرانے کی پیروی کرنا۔ یہ وہ اعمال ہیں، یہ وہ طرز زندگی ہے کہ جس کو ہم نے فراموش کر دیا ہے۔ اب کچھ معاملات ہمارے گھروں کے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے یہ فرماتے ہیں کہ غربت آتی ہے، محتاجگی آتی ہے، مفلسی آتی ہے۔ وہ کون سے ایسے اسباب ہیں کہ جن سے گھر میں بے برکتی ہوتی ہے؟ ایسے کون سے اسباب ہیں؟ آپ اس کو سمجھو، اس بات کو۔ آج کی ٹرانسمیشن آپ لوگوں کے لیے ایسی ہے کہ جیسے تمہیں سونا بنا دے اگر اس پہ تم نے عمل کر لیا۔ گھر کے اندر جو غریبی آتی ہے، گھر کے اندر جو مفلسی آتی ہے، گھر کے اندر جو تنگی و پریشانی آتی ہے، گھر کے اندر جو بیماری آتی ہے، اس کے اسباب میں آپ کو بتا دوں، جو خاص خاص اسباب ہیں۔ اگر آپ اس اسباب سے چھٹکارا پا گئے، اگر آپ کے اندر وہ بری خصلتیں ہیں، تو آج سے ہی آپ اس کو ترک کر دیں، آپ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ سب سے بڑی جو اس میں جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، اس گھر سے غریبی کبھی دور نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی امیر شخص کا یہ رویہ ہو تو اس میں کوئی بعید نہیں کہ کچھ ہی عرصے کے بعد اس کے گھر کے اندر غریبی کے دروازے کھل جائیں اس کے لیے۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بزرگوں نے منع فرمایا ہے۔ اور دوسری بات بزرگان دین منع فرماتے ہیں، خاص کر ہمارے بڑے، کہ غسل خانے میں، کہ جہاں پہ غسل کیا جاتا ہے وہاں پہ پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ وہاں پہ جو لوگ پیشاب کرتے ہیں غسل خانے کے اندر، ان کے گھر کے اندر برکت اٹھا لی جاتی ہے، اس گھر کو مفلس کر دیا جاتا ہے، اس گھر کو برباد کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ اسباب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس سے گھر کے اندر غریبی آتی ہے، کہ جس سے پریشانی آتی ہے، کہ جس سے مصیبت آتی ہے۔ اور یہی ہمارے ہاتھ کی کمائی ہوئی جو مشکلات ہیں نا، جو ہمارے گھر پہ مسلط ہوتی ہے، جو ہم بولتے ہیں کسی نے جادو کر دیا، کہ کسی نے ہمیں پریشان کر دیا، وہ ایک الگ میٹر ہے۔ لیکن اس چیز کو سمجھنا تمہارے لیے انتہائی ضروری ہے کہ اگر تمہارے اندر یہ خصلتیں ہیں، تمہارے اندر یہ عادات ہیں، تو اس کو فوری ترک کرو۔ غسل خانے میں پیشاب کرنے سے غریبی آتی ہے، کھڑے ہو کر پیشاب کر لینے سے غریبی آتی ہے۔ اور دوسری بات، وہ عورتیں جو نہا کر کھلے بال رکھ کے گھر سے، واش روم سے باہر نکلتی ہیں، جن کے بال کھلے ہوتے ہیں، بال سے پانی ٹپک رہا ہوتا ہے، اس سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے۔ ہمارے بوڑھے باقاعدہ طور پہ حکم دیتے تھے کہ اگر کوئی عورت غسل کر کے گھر سے نکلتی ہے، اپنے کمرے، اپنے واش روم سے اپنے کمرے میں داخل ہوتی ہے، تو وہ اپنے بالوں کو لپیٹ لے، اس کے اوپر تولیہ باندھ لے، اس سے کبھی غریبی نہیں آئے گی۔ اس کا تعلق ہے، اور بہت گہرا تعلق ہے۔ اور دوسرا اس کا سبب کہ رات کے وقت گھر کے اندر جھاڑو دینا، مغرب کی اذانوں کے وقت گھر میں جھاڑو دینا، یا اذان ہو رہی ہو گھر میں جھاڑو دینا۔ اور جب آپ گھر کی جھاڑو سے جھاڑو لگائیں، اس جھاڑو کو واش روم میں لے کے نہ جائیں۔ جو گھر کی جھاڑو ہے وہ گھر میں رہے، باتھ روم کے اندر نہ جائے۔ ایسا نہ ہو جو باتھ روم کی جو جھاڑو ہوتی ہے وہی لوگ اکثر اپنے گھروں کے اندر جھاڑو دینا شروع کر دیتے ہیں جب کوئی جھاڑو نہیں مل رہی ہوتی۔ تو یہ بھی سب سے بڑی تمہاری مشکلات اور تمہاری غریبی کا سبب ہے۔ میں طرز زندگی آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس سے یہ معاملات آتے ہیں، پھر جو ہم پھر مختلف وظائف کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، مختلف عاملوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، مختلف بزرگوں کی بارگاہوں میں جا کے اپنے رزق کی پریشانی کا سوال کرتے ہیں، اور ہم کتنے ہی کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ معاملات نہیں سدھر رہے ہوتے ہیں ہمارے، وہ معاملات نہیں بن رہے ہوتے ہمارے۔
سب سے پہلے ہمیں اس کی بیس، اس کی جڑ تک جانا پڑے گا کہ اگر ہمارے ساتھ یہ معاملات ہیں تو کیوں ہیں؟ وہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ ہم کسی بھی نفس پہ اسے ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ وہ کبھی رزق نہیں روکتا، رب کبھی رزق کو نہیں بند کرتا، وہ تو خود اس کا تو صفت، اس کا تو نام باسط تو ہے، رزق کو کشادہ کرنے والا ہے۔ جو رزق کو کشادہ کرنے والا وہ تم پر رزق کیوں تنگ کرے گا؟ اگر تمہارا رزق تنگ ہو رہا ہے تو تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی پریشانیوں سے ہو رہا ہے۔ یہ تو سبب ہیں جو ایک میں نے خاص وہ بتائیں، اور ایسے بتائیں جو آپ کے روزمرہ زندگی کا ہے۔ اور گھر کے اندر بے برکتی کا اور بلا وجہ گھر کے اندر لڑائی جھگڑوں کا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنا، یہ انہی سبب کی وجہ سے آتا ہے۔ جو آپ کو تو معلوم ہی نہیں ہے نا کچھ، آپ تو چیز سے غافل ہیں۔ اب وہ جو غفلت کا پردہ اب آپ کو اٹھا آنکھوں سے، جب آپ نے دیکھا بھائی یہ ہو سکتا ہے میرے ساتھ ایسے معاملہ، جب یہ سبب آپ دور کرو گے، کیونکہ یہ اعمال، یہ طرز زندگی ہی مفتاح الرزق ہے۔ لیکن وہ عمل بھی میں آپ کو بتاؤں گا جس کو بزرگان دین نے فرمایا کہ عمل مفتاح الرزق، پڑھ لینے سے 3 دن اگر ہمارے ہاتھوں سے ہماری کمائی میں وہ مشکلات جس نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، وہ سب کے سب ان کے قفل ٹوٹ جاتے ہیں، دروازے کھل جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں گھر سے، صرف 3 دن میں۔ کیونکہ مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول ہے، آپ نے فرمایا کہ جب تم اپنے رزق میں کمی دیکھو تو تم رب سے تجارت کر لیا کرو۔ اور جو لوگ اپنی کمائی میں، اپنے کاروبار میں، اپنی نوکری میں، اگر نوکری پیشہ ایک بندہ ہے، اس کی سیلری ہی 25,000 روپے ہے، اب اس کے اخراجات 25,000 سے زیادہ ہیں، تو پھر وہ کیا کرے؟ وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ ان 25,000 روپے میں سے صرف 100 روپے نکال دے، اللہ کی راہ میں دے دے، اپنے پاس الگ جمع کرتے رہے 100 روپے کر کے، جب وہ 1000 روپے تک پہنچ جائیں کسی فقیر کو نہ دے، وہ اس کو جمع کرتا رہے، جب وہ جمع ہو کے 100 سے 1000 ہو جائیں، پھر وہ اپنے گھر میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے احباب میں دیکھے کہ کون اس کے مستحق ہے، وہ اس کو خاموشی سے اس کو دے دے۔ تمہارا اپنے رشتہ داروں کو دیا ہوا تم کو لگتا ہے کہ جس طرح اولاد کا پڑھا ہوا قرآن اور اس کے ماں باپ کو جب وہ اصال و ثواب کرتے ہیں تو وہ لگتا ہے اور وہ پہنچتا ہے اور وہ تحائف پہنچتے ہیں اس کو، بالکل اسی طریقے سے اللہ کی راہ میں اپنے ہی خاندان کی، اپنے ہی خون کی، اپنے ہی رشتہ داروں کی، چاہے انہوں نے آپ پہ جتنا ہی ظلم کیوں نہ کیا ہو، چاہے وہ آپ کی کتنے ہی دشمن کیوں نہ ہو، اگر وہ آپ کے دروازے پر ہوں، آپ کا ان سے ملنا جلنا ہو، تو اگر وہ اس چیز کے ہوں محتاج تو آپ ان کی مدد کریں۔ آپ یقین جانیں کہ اس کی وجہ سے، اس خالی فعل اور عمل سے آپ کا بھی کفل ٹوٹے گا اور اس کا بھی کفل ٹوٹے گا۔ اور ایک خاص بات جو مجھ کو میرے مرشد نے خود تعلیم کری تھی، میں اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی اس کو ذکر کر چکا ہوں، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم پوری زندگی کسی کے محتاج نہ ہو، تمہارے گھر غریبی ایک لمحے کے لیے بھی نہ آئے، کہ جب تمہارے پاس کوئی دولت آئے، جب تمہارے پاس کوئی سیلری آئے، جب تمہارے پاس کوئی پروفٹ آئے، جب تمہارے پاس کوئی رقم آئے، تو تم بسم اللہ پڑھ کے سیدھے ہاتھ سے لو اور درود شریف پڑھ کے اپنی جگہ پر رکھ دو جہاں پہ رکھتے ہو، اور جب کسی کو دو تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے دے دو۔ آپ کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوگے، کیونکہ کہتے ہیں بزرگان دین کہ جب تم تجارت، جب کسی کو کوئی رقم دو، جب تم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لو، تو جو رقم تم نے جتنی دی ہوئی ہے اس سے 10 گنا ہو کر تمہارے پاس لوٹ کر اسی وقت
کچھ ہی عرصے میں آپ کو لوٹ کر آپ کو آ جاتی ہے. اور جس تجارت سے آپ پیسے خرچ کرتے ہو، اپنا کاروبار شروع کرتے ہو، ادھار قرض کر کے اپنا کاروبار شروع کرتے ہو، تو وہ کاروبار کی جو رقم ہوتی ہے، جو پیسے ہوتے ہیں، جو دولت ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ بھئی 50,000 روپے میرے پاس پڑے ہوئے، اب میں اللہ پہ بھروسہ کر کے توکل کر کے اس 50,000 روپے کا میں کاروبار کرتا ہوں. آپ 50,000 روپے کا کاروبار کریں اور جب 50,000 روپے کسی کو دیں تو اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھ لیں، کیونکہ یہ رب کا وعدہ ہے. یہ بزرگوں کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. یہ بزرگوں کی روحانیت اس رقم میں شامل ہو جاتی ہے. وہ بزرگ خود اس رقم میں شامل ہو جاتے ہیں جو تمہارے پیسوں سے جسے تم کاروبار کر رہے ہو وہ اس کے محافظ بن جاتے ہیں. اور پھر پلٹ کر لوٹ کر جب تم اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھتے ہو تو وہ 50,000 5 لاکھ بن کے تمہارے پاس لوٹتے ہیں. کبھی پیسے کی رقم میں تمہارے پاس لوٹتے ہیں، کبھی تم جو 50,000 روپے کی جو چیز خریدتے ہو اس میں اللہ تعالیٰ ایسی برکت ڈالتا ہے کہ وہ 50,000 روپے کی چیز جو تم نے خریدی ہے وہ 5 لاکھ روپے کی تمہاری سیل ہو کے تم تک تمہارا پروفٹ لوٹا. میں خود شاہد ہوں اس چیز کا، میں خود گواہ ہوں، میرے خود زندگی کے یہ معمول ہے. میں نے رزق کے لیے کوئی وظائف نہیں پڑھے، میں نے رزق کے لیے کوئی وظیفے نہیں کرے، میں نے رزق کے لیے کوئی چلے نہیں کرے، لیکن اپنی طرز زندگی جو مجھ کو میرے بزرگوں نے کلیہ بتایا میں نے اس پہ عمل کیا، رب نے کشادگی کا دروازہ کھول دیا. اور جو لوگ رزق کا معاملات کے عمل پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ بیچارے وہیں کے وہیں ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے طرز زندگی کو نہیں سنبھال رہے ہوتے، اپنی طرز زندگی کو نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ زندگی ان کی کس صورت میں گزر رہی ہے. اور جو تم رقم دے کے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھتے ہو وہ تم تک جو لوٹتی ہے وہ رب کی برکت لے کر لوٹتی ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر چیز اپنے اصل کی جانب لوٹتی ہے، رب کی جانب لوٹتی ہے. اور جب تم نے اپنے رب کی جانب کہہ کر لوٹا دیا، اس کا ذکر کر کے تم نے اس کو لوٹا دیا، تو تمہارا رب تم کو 10 گنا دے کر لوٹاتا ہے کہ تم مجھے دے رہا ہے، تو نے میری راہ میں خرچ کیا. حل جزاء الاحسان الا احسان، ہر نیکی کا بدلہ نیکی ہے. اور جو لوگ اپنے کاروبار کے اندر ایک حصہ اپنے رب کے لیے رکھ لیتے ہیں، اس کی راہ کے لیے رکھ لیتے ہیں، اس کی مخلوق کے لیے رکھ دیتے ہیں، کہ جو ایک حصہ انہوں نے رکھا ہے اس حصے سے تمہاری زندگی پہ اتنا فرق پڑے گا، اتنا فرق پڑے گا کہ تمہاری زندگی میں تم نے اگر لاکھوں روپے کمائے ہیں، کروڑوں روپے کمائے ہیں، تو رب تم سے اس کا حساب نہیں لے گا. کیوں؟ کیونکہ تم نے جو کمایا اس کا ایک حصہ تم نے رب کو دے دیا، اور جو تم نے رب کو دیا تو رب نے تمہیں اس کے عوض تمہیں ڈبل کر کے لوٹایا، اور پھر تم سے اس کا حساب بھی نہیں لے گا. کیوں ہمیں صدقے کا حکم دیا گیا ہے؟ کیوں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو؟ کیوں ہمیں حکم دیا گیا ہے؟ اور زکوٰۃ کے معاملے میں جتنی سختی ہمارے دین میں ہے، ہمارے اسلام میں ہے، کسی اور معاملے میں ہے. یہاں تک کہ صحابہ کرام خلفائے راشدین نے تلوار نکال لی تھی کہ اگر جو صدقہ جو زکوٰۃ نہیں دے گا میں اس کے خلاف جہاد کروں گا. کیوں؟ جو اگر نہیں دیا، جنہوں نے جو نہیں دیتے وہ اپنی ہی زندگی سے محتاج ہو جاتے ہیں. آپ بڑے بڑے ناموں کو دیکھ لیں، تو مفتاح الرزق کا عمل کرنے سے پہلے آپ نے اپنی زندگی کو آج سے ہی بدلنا ہے. جو روحانی مسافر ہیں، جو عام لوگ ہیں، جو خاص لوگ ہیں، اپنی اس طرز زندگی کو تبدیل کریں، اور 3 دن زندگی میں کبھی بھی موقع ملے آپ اس کو کر لیں. لیکن خاص کر اگر ان تاریخوں میں کر لیں جس میں 27ویں شب آ رہی ہے، اور جس میں 27ویں شب جمعۃ المبارک یہاں آ رہا ہے، اور جس دنوں کو تمام دنوں کا سردار کہا گیا ہے، اس دن کے اندر اگر یہ عمل آپ کا عمل چل رہا ہو 3 دن تو سبحان اللہ.
اور اس 3 دن کے اندر 3 دن کے اندر اندر آپ مجھ سے نہ پوچھنا، مجھے کچھ نہ بتانا، آپ خود یہ مجھ سے بتانا کہ آپ نے 3 دن کے بعد چوتھے دن کیا تبدیلی اپنے اندر محسوس کی ہے۔ ایسے ایسے لوگوں کے سبب بن جاتے ہیں کہ جن کو کوئی گمان نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہ 3 دن کے بعد کوئی موکل آئے گا، ایک بیگ میں نوٹ بھر کے تمہیں لا کے دے دے گا، لو جی تمہارا 3 دن پورا ہوگا، چوتھا دن تمہارا یہ نام ہے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ عام لوگوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ایسے اسباب پیدا کر دے گا، ایسی راہیں اس کے لیے کھول دے گا، اس کی آنکھوں کو وہ خود دیکھے گا کہ اس کے راستے کھل رہے ہیں، اور جس کو نقصان ہوا ہے اس کا نقصان پورا ہو جائے گا اس عمل کی برکت سے۔ جو برباد ہو گیا ہو اس عمل، جو اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی مشکلات سے برباد ہو گیا ہو، وہ اس عمل کے ذریعے دوبارہ سے زندہ ہو جائے گا، ایسا کہ جیسے مردے میں زندہ آ گئی، زندگی آ گئی، وہ جان آ گئی اس میں۔ جو لوگ پریشان ہیں، جو لوگ مصیبتوں کے مارے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو تباہ کر چکے ہیں، اپنی اولاد کو داؤ میں لگا چکے ہیں، یقیناً اگر میں دنیا کی اگر میں بات کروں نا تو 75% لوگ اگر کسی وجہ سے پریشان ہیں نا تو وہ پریشانی ان کی رزق ہے۔ اب رزق صرف دولت ہی نہیں ہے، خاص کر یہ عمل جو میں عمل آپ کو تعلیم کر رہا ہوں، جو عمل تعلیم کروں گا، جو عمل آپ کو پڑھ کے میں بتاؤں گا، عمل مفتاح الرزق، سب سے بڑا رزق ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو کھاتے ہیں، جو خوراک ہے، ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ رزق ہے ہمارا۔ بے شک وہ رزق ہے، لیکن رزق اور بھی کچھ ہے۔ اس عمل کی برکت سے جو یہ مفتاح الرزق عمل کر لیتا ہے، اس کے اندر 3 صفات پیدا ہو جاتی ہیں اپنے رب کی۔ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں عزتوں کی بلندی عطا فرماتا ہے، یعنی کہ اس کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے، اس کو معزز کر دیتا ہے لوگ دنیا کی نظر میں، اور اس کو اپنے بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ جو عمل مفتاح الرزق بندہ صرف رزق کے لیے نہیں کرے، اپنے ان معاملات کے لیے بھی کرے جو اپنے دوستوں پر انعامات کی برسات کرتا ہے، یہ عمل آپ کو روحانیت کے اعلیٰ مقام پر بھی لے جاتا ہے، آپ کے دنیاوی مقاصد میں آپ کو بلند مقام پہ لے جاتا ہے، اور روحانیت کی دنیا میں آپ کو بلند مقام پر لے جاتا ہے، کیونکہ یہ عمل وہ عمل ہے کہ آپ کے رزق کے ساتھ ساتھ آپ کی روحانیت بھی ترقی کرتی ہے۔ تو کیا عمل ہوگا کہ ایک عمل کے ذریعے آپ کے رزق کی کشادگی بھی ہو رہی ہے، آپ کی روحانیت میں ترقی بھی ہو رہی ہے، آپ کے منازل بھی طے ہو رہے ہیں، آپ کے معاملات بھی بہتر ہو رہے ہیں، تو آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کے بزرگان دین شفیق نہیں ہیں تو پھر کیا ہیں؟ اچھا ایک بات مجھے بتاؤ آپ لوگ کہ باپ نے جو پریشانی اٹھائی ہوتی ہے، باپ نے جو مشکلات کا درد دیکھا ہوتا ہے، باپ نے جتنی مشکلات میں اپنی زندگی بسر کی ہوتی ہے، کیا باپ یہ چاہے گا کہ اس کی اولاد بھی وہی زندگی بسر کرے جو اس نے خود کی ہے؟ آپ کا کوئی جواب ہے؟ آپ کبھی بھی نہیں چاہو گے کہ جو پریشانیاں آپ نے اٹھائی ہیں آپ کی اولاد اٹھائے۔ باپ اپنی زندگی کا تجربہ اپنے بچوں میں منتقل کرتا ہے، اور باپ وہ واحد ہستی ہوتا ہے جو اس کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد مجھ سے بھی آگے جائے۔ صرف باپ وہ واحد ہستی ہوتا ہے۔ آپ نے جو پریشانیاں اٹھائی ہیں، آپ نے جو تکالیف اٹھائی ہیں، آپ چاہو گے کہ آپ کی گود میں جو بچہ ہے وہ بھی یہ پریشانیاں اٹھائے؟ ہرگز نہیں چاہو گے آپ، ہرگز نہیں چاہو گے آپ، ہرگز نہیں چاہو گے آپ۔ تو کیوں نہ میں آپ کو ایسا عمل تعلیم کروں کہ جو آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے آنے والی نسلوں کو بھی مالا مال کر دے، آپ کے نسلوں کو بھی غنی کر دے، روحانیت کے رزق میں بھی اور دنیاوی رزق میں بھی۔ روحانیت کا رزق کیا ہے؟ بزرگوں کا فیض۔
روحانی رزق کیا ہے؟ وہ روحانیت جس کو تم حاصل کرتے ہو. روحانی رزق کیا ہے؟ اس دربار تک تمہاری رسائی. یہ روحانی رزق ہے. دنیاوی رزق کیا ہے؟ کہ دنیا میں تمہیں دولت مل جائے. دنیاوی رزق کیا ہے؟ کہ دنیا میں تمہارا نام ہو جائے. دنیاوی رزق کیا ہے؟ دنیا میں تمہیں بلند مقام مل جائے. دنیاوی رزق کیا ہے؟ لوگ تمہیں عزت کسی نظر سے دیکھیں. تمہیں ایک عمل سے دونوں چیزیں رب تمہیں عطا کر رہا ہے کہ تمہیں دنیا بھی دے رہا ہے، کہ تمہیں آخرت میں بھی دے رہا ہے، تمہیں روحانیت میں بھی دے رہا ہے. تو اور تمہیں کیا چاہیے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یقیناً ہر سلسلے میں چلنے والا مرید، ہر سلاسل میں، ہر خاندان میں اس رستے پہ چلنے والا شخص، اس کی ضرورت نہیں ہے کیا؟ اس کے بیوی بچے نہیں ہیں کیا؟ اس کے ماں باپ نہیں ہیں کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو تمہاری کفالت میں دیا ہے وہ تم سے اس کا سوال کرے گا. تم کیا جواب دو گے؟ کہ یا اللہ میں تو چلا کر رہا تھا، یا اللہ میں تو تیرا ذکر کر رہا تھا. تو رب تم سے کہے گا کہ وہ جو تمہارے گھر میں چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہ جو تمہارے زیر کفالت ہیں، تم اس کے لیے رزق کی تلاش میں گھر سے کیوں نہیں نکلے؟ اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ کوئی مرید، کوئی شخص، عام شخص کوئی اپنے بیوی بچوں کی تلاش میں رزق کمانے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اس کو اتنا ثواب ملتا ہے کہ جتنا ایک شخص کو جو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے اس کو اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا ثواب اس شخص کو ملتا ہے جو اپنے بیوی بچوں کی تلاش میں گھر سے نکلا ہو. ہم سمجھتے ہیں روحانیت ذکر کرنے کا نام ہے. روحانیت پوشیدہ ہے تمہارے اخلاق میں، روحانیت پوشیدہ ہے تمہارے رویے میں، روحانیت پوشیدہ ہے تمہاری عاجزی میں، روحانی پوشیدہ ہے تمہارے سینے میں. جب تمہاری طرز زندگی ایسی ہوگی جیسے میں نے بیان کی ہے تو تم رب کا نام صرف ایک بار لوگے تو وہ عرش عظیم پہ سنائی دے گا. تم ایک تسبیح سورہ قریش کی پڑھو گے تو تمہیں وہ کمالات حاصل ہوں گے اگر تمہاری طرز زندگی یہ ہوئی جو آج میں نے تمہیں بتائی ہے. جتنے ہی متقی بن جاؤ، جتنے ہی پرہیز کر لو، جتنے ہی پرہیزگاری کر لو، اگر تمہارے معاملات، تمہارے اخلاق تمہارے گھر والوں کے ساتھ اچھا نہیں، تمہارے مریدوں کے ساتھ اچھا نہیں، تمہارے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا نہیں، تو کچھ تمہارے کام نہیں آئے گا. تم نے جتنی ریاضت کی ہو، تم نے جتنی محنت کی ہو. آپ دیکھو بزرگان دین نے اس شخص کو مرد کلندر کہا ہے. مرد کلندر بزرگان دین نے اس شخص کو کہا ہے جو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی لے کے چلے اور روحانیت کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی لے کے چلے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آپ نے فرمایا ایمان کے بعد سب سے بڑی جو نعمت تمہیں دی گئی ہے وہ نیک عورت ہے جو تمہاری ساتھی ہے، تمہارے دکھ در میں تمہارے ساتھ ہے. وہ کوئی گلہ تم سے نہیں کرتی، تمہاری اطاعت کرتی ہے، تمہاری فرما بردار ہے. تو وہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے رب کی، نیک عورت. اب جو نیک عورت جس کو آپ فرما رہے ہیں کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے، تو اس نعمت کی قدر کیوں نہیں کرو گے؟ اب یہاں ذرا سی کوئی اس سے کوئی لرزش ہو جاتی ہے، اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اس سے کوئی معاملہ میں بھول چک ہو جاتی ہے، تو عمل مفتاح الرزق کیا ہے؟
صرف 3 دن میں آپ یہ عمل کریں، اور میری طرف سے عام لوگوں کو اجازت ہے، کمنٹس میں اجازت نہ لیں مجھ سے، آج کل مجھے بالکل بھی رمضان میں ٹائم نہیں مل رہا کہ میں کمنٹس کا جواب دے پاؤں، لیکن پھر بھی میں بارہا آپ تمام لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ میری طرف سے آپ کو اس کی اجازت ہے کہ آپ لوگ اس کے عمل کو کریں، عام لوگ کریں، خاص لوگ کریں، خواص لوگ کریں۔ جو خاص لوگ ہیں وہ روحانیت کے ساتھ ساتھ دنیا کے لیے بھی کر لیں، لیکن اپنے نفس کی تسکین کے لیے نہیں، اپنے خواہشات کے لیے نہیں۔ خواہشات تو فرعون کی بھی پوری نہیں ہوئی جس کے بعد دولت کا انبار تھا، خواہشات تو قارون کی بھی پوری نہیں ہوئی کہ جس کے 70 اونٹ چلتے تھے، جس کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں پر ہوتی تھیں۔ خواہشات کبھی کسی بادشاہ کی پوری نہیں ہوئی، لیکن ضرورت تو موسیٰ کی بھی پوری ہو جاتی تھی، ضرورت تو حضرت عیسیٰ کی بھی پوری ہو جاتی تھی، ضرورت تو اللہ تبارک تعالیٰ کے تمام نیک بندوں کی پوری رب کر دیتا ہے۔ اور یہ عمل کرنے سے سب سے بڑا جو فائدہ ہے نا وہ یہ ہے کہ قرآن جس کو کہہ رہا ہے کہ تم پر جو آزمائش آتی ہے، تم پر جو مشکلات آتی ہے، تم پہ جو پریشانی آتی ہے، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں سے کمائی کی وجہ سے آتی ہے۔ اس عمل کی یہ خاص بات ہے کہ تمہارے ہاتھوں سے کمائی ہوئی جو مشکلات ہیں، یہ اس کفل کو توڑ دیتا ہے۔ یہ عمل اس کفل کو توڑ دیتا ہے، یہ عمل یعنی کہ ان پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے، ہر چیز کو مٹا دیتا ہے۔ آپ دیکھو گے اگر آپ چھوٹا سا کاروبار کر رہے ہو تو وہ چھوٹے سے آپ بڑے کاروبار پہ آ جاؤ گے۔ آپ نوکری کر رہے ہو تو اس نوکری کے بعد آپ کو اتنے وسائل ملیں گے، اتنے اسباب ملیں گے کہ آپ نوکری بھی کرو گے اور اپنا پیسہ کسی ایسی جگہ انویسٹ کرو گے کہ جہاں سے آپ کو پروفٹ آنے شروع ہو جائے گا۔ لیکن جب آپ پیسہ اپنا انویسٹ کہیں کرو گے تو اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھ کے کرو گے، وہ کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ یاد رکھنا کہ جو شخص اپنی رقم، اپنی دولت، اپنا دینار، اپنا سکہ جب کسی کو دیتا ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھ کے، وہ کبھی خسارے میں نہیں جائے گا، وہ کبھی خسارے میں نہیں جائے گا۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ میرے بزرگ فرماتے ہیں۔ اور جو خسارے میں جانے والا ہوگا تم بھول جاؤ گے پڑھنا، جو تمہارے حصے کا نہیں ہوگا وہ تم بھول جاؤ گے پڑھنا۔ اور اس میں بزرگان یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر تم بھول بھی جاؤ کہ جب تمہیں یاد آئے تم اس وقت پڑھ لو، تو بھی اس نقصان کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ اب 3 دن یہ عمل کرنا ہے، آپ نے یہ عمل سنیں، یہ عمل پڑھیں، یہ عمل نوٹ کریں، اور اس کی تعداد کتنی ہے، اس کے عدد کتنے ہیں اور کتنی دفعہ پڑھا جائے گا، 3 دن میں کیا کیا تعداد ہے۔ لیکن یاد رکھنا یہ عمل کرنے سے پہلے آپ نے اس کی تعداد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ جو تعداد آپ کو بتائی جائے ایک عدد بھی آگے نہ ہو اور ایک عدد بھی کم نہ ہو، جتنے عدد ہوں اتنے ہی عدد سے اگر پڑھیں گے تو یہ عمل مکمل ہوگا، ورنہ مکمل نہیں ہوگا۔ کیونکہ ہر چیز کی ترتیب، ہر چیز کا طریقہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو عمل بتاتا ہوں، عمل کیا ہے۔ عمل دیکھیں آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عمل شو کر دیا تم نے، ٹھیک ہے۔ یا اللہ یا باسی تو کشادہ کر۔ اب دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم ہے لفظ باسط، کہ جس کے معنی ہوتا ہے کشادگی کے۔ اب وہ آپ کشادگی کی دعا کر رہے ہو کہ یا باسی تو کشادہ کر، یا اللہ یا رافع و بلند کر، یعنی کہ اس میں رب تمہیں بلندی بھی عطا کر رہا ہے۔ یا اللہ یا معز و عزیز کر، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ چھوٹا سا عمل ہے، کوئی ایسا بھی نہیں کہ 2 پیج کا 3 پیج کا عمل ہو اور آپ نے 40 دن پڑھنا ہے، 70 دن پڑھنا ہے، 200 دن پڑھنا ہے۔ چھوٹا سا عمل۔ اب اس کی تعداد کوئی تعداد بھی کثیر نہیں ہے، اس کے جو عدد بنتے ہیں اس عمل کے، وہ اس کی کل تعداد جو ہے وہ ہے 2576،
یعنی کہ 2576 اس کے تعداد یعنی کہ اس کے عدد بن رہے ہیں اس کی جو ہے. ٹھیک ہے, اب اس کو 3 دن میں ہم نے پڑھنا ہے. اچھا 2 دن ہم اس کو ایسے پڑھیں گے کہ 2 دن میں ہم نے 858 مرتبہ پڑھنا ہے. 858 مرتبہ پڑھنا ہے یعنی کہ 858. 2 دن ہم نے یہ عمل پڑھنا ہے 858 مرتبہ, اور تیسرے دن ہم نے یہ عمل پڑھنا ہے 860 مرتبہ. جب یہ تینوں دن کی تعداد جو یہ مکمل ہوگی 2576 کی, آپ کا یہ عمل پورا ہو جائے گا, مکمل ہو جائے گا. اب عمل تو میں نے بتا دیا, تعداد بھی بتا دی, عدد بھی بتا دی. اب پڑھنا کب ہے, کیسے ہے اور کس طرح ہے, یہ چیز سمجھ لیں. اب آپ نے یہ عمل کرنا ہے, آپ نے مغرب کے فوراً بعد, مغرب کی فرض ادا کریں گے, سنت نہیں پڑھیں گے. فرض کے بعد آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے, اور جب عمل پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے سنت پڑھ لینا ہے مغرب کے بعد. اچھا مغرب کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہر شخص کو آسانی سے میسر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ نے اس کو عمل کو ایسے پڑھنا ہے جیسے آپ نے 3 فرض مکمل کر لی. 3 فرض مکمل کر لینے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے. 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے. پڑھنے کے بعد آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے 858 مرتبہ. اور جب عمل پورا ہو جائے 858 کی تعداد, آپ پھر 7 مرتبہ دوبارہ درود ابراہیمی پڑھیں گے. جب 7 بار دوبارہ درود ابراہیمی پڑھیں گے, آپ کا یہ 1 دن کا سٹیپ پورا کمپلیٹ ہو گیا. اس میں کوئی پرہیز نہیں ہے, اس میں کوئی ترک جلالی جمالی نہیں ہے, اس میں کوئی ترک باللذات نہیں ہے, اس میں کچھ بھی نہیں ہے. جب 3 دن پورے ہو جائیں آپ کے, 3 دن جب پورے ہو جائیں آپ کے, آپ نے کرنا یہ ہے, تیسرے دن آپ نے 1.25 کلو باجرہ لینا ہے. 1.25 کلو باجرہ لینا ہے, اور باجرہ رکھنے کے بعد آپ نے یہ عمل جب آپ کا مکمل ہوگا, آپ نے 1.25 کلو باجرے پہ دم کر دینا, اور 1 گلاس پانی رکھنا, 1 گلاس پانی رکھنا, اور پھر آپ اس کو فاتحہ دینا. تمام ترتیب جو ہمارے بزرگوں کی ترتیب ہے, اور اس عمل کے جو ماتحت موکلان ہیں ان کا نام لینا. عمل مفتاح الرزق. اس کے بعد آپ نے اس باجرے کے 4 حصے کر دینا. 1 حصہ آپ نے شمال میں ڈال دینا جا کے, 1 حصہ مشرق میں ڈال دینا, 1 مغرب میں اور 1 جنوب میں. یعنی کہ چاروں سمتوں میں آپ نے یہ 4 حصے کر کے ایک ہی دن میں ڈال دینا. چاروں سمتوں میں رزق آپ کا جہاں بھی ہوگا وہ آپ کو ایسے ڈھونڈے گا, آپ کے پاس ایسے پہنچے گا جیسے کوئی برق کی لہر آپ تک پہنچتی ہے. جیسے روشنی کی رفتار ہے, اس رفتار سے کئی گنا زیادہ وہ رزق آپ تک پہنچے گا. اور جو رزق کی لوگ بندش لگا دیتے ہیں, یہ چاروں سمتوں کی بندش کو بھی رزق ختم کر دیتا ہے. یہ عمل اس کی بندش کو توڑ دیتا ہے رزق کی. اور جس کو نقصان انہی چاروں سمتوں میں کہیں پر بھی ہو, اس کے نقصان کا ازالہ ہو جاتا ہے اس سے. عمل مفتاح الرزق, میرے کچھ مریدین ہیں جو بہت پریشان تھے, انہوں نے کہا تھا لیکن ایسا عمل دینا جو آپ کے اور آپ کے بزرگوں کے سینوں کے راز ہوں. باقی تو بہت سارے عمل پڑھے ہوئے, اللہ الصمد پڑھ لو, اللہ الرضا کو پڑھ لو, یا باسطو پڑھ لو, یہ پڑھ لو, سورہ اخلاص پڑھ لو, سورہ کوثر پڑھ لو, بہت عمل ملیں گے آپ کو. لیکن اس شخص نے مجھ سے یہ بات کہی تھی کہ آپ وہ عمل مجھے بتانا جو آپ کے بزرگوں کے سینوں کے راز ہوں. جس طرح آپ نے پورے رمضان میں جو عمل آپ کو ہمیں تعلیم کرے, اسی ترتیب سے آپ ہمیں یہ بھی عمل بتانا. یعنی کہ چاروں سمت سے جو رزق تم کو ڈھونڈ کر تم تک پہنچے گا نا, پھر تم کسی کے محتاج نہیں ہوگے سوا رب کے. پھر باجرے کے 4 حصے کر کے چاروں سمتوں میں آپ نے اس کو تقسیم کر دینا ہے.
مشرق میں ڈال دینا ایک حصہ، مغرب میں ڈال دینا، شمال میں ڈال دینا، جنوب میں ڈال دینا. جب یہ 3 دن عمل آپ کا پورا ہو جائے اس کے بعد آپ اپنی مغرب کی نماز پوری کر لیں. یعنی کہ ہر دن آپ نے مغرب کے بعد، اچھا ایک ترتیب اس کی مغرب کی نماز کی ہے اور ایک ترتیب فجر کی بھی ہے. مغرب میں لوگوں کی آسانی کے لیے ہے، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہیں جن کی فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، بعض لوگ ایسے جن کی فجر قضا ہو جاتی ہے، اور فجر میں ٹائم بھی بہت کم ہوتا ہے، مختصر ہوتا ہے. اگر آپ کی پڑھنے کی سپیڈ زیادہ ہو، آپ کو یہ عمل حفظ ہو جائے، آپ اس عمل کی تکرار کر لیں، تو پھر فجر کی سنت و فرض کے درمیان کر لیں یہ عمل. اس عمل کو یاد کرنے کے لیے آپ جتنا پڑھ لو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب یہ عمل کرنے بیٹھو گے، جب نیت کر کے بیٹھو گے، تو 3 دن کے بعد جب یہ عمل پورا ہوگا نا، چوتھے دن آپ مجھے اس عمل کے فضائل خود گا کر لوگوں کو بتا رہے ہوں گے. یعنی کہ رزق میں برکت کے لیے آپ کو کبھی پھر دوبارہ کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. پھر آپ رب کا شکر ادا کرو گے، کہ وہ کہتے ہیں نا کہ تم میرا شکر ادا کرو میں تجھے اور دوں گا، تو میرا شکر ادا کر میں تجھے اور دوں گا. لیکن جو طرز زندگی میں نے بتائی ہے آپ نے صرف اور صرف اپنے اخلاق کو اچھا رکھنا ہے. یاد رکھو، آپ کا اخلاق اچھا ہوگا نا، مرنے کے بعد بھی لوگ آپ کو اچھے لفظوں میں یاد کریں گے. آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہوگا، رویہ اچھا نہیں ہوگا، لوگ بولیں گے یار تو پتہ نہیں کیا شخص تھا. آج ہمارے بزرگان دین ہمارے دلوں میں زندہ ہیں. ہم ان کا نام ادب سے لیتے ہیں، عزت سے لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ہمیں اخلاقیات کا درس دیا. ان کو لوگوں نے کتنی کتنی مشکلات پہنچائیں، کتنی کتنی تکلیفیں پہنچائیں، ان کی زبان نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ وہ تکلیفیں ان تک پہنچی نہیں تھی نا. لیکن ان کے اخلاق کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ اخلاق کی اگر بات کی جائے، حسن اخلاق کی اگر بات کی جائے، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. حضور کی طرز زندگی ہمارے لیے بہترین مشعل راہ ہے کہ آپ کے اخلاق کی وجہ سے کافر کلمہ پڑھنے لگتے تھے. جب ہم ان کی پیروی کریں گے تو سب سے پہلا انعام جو دنیا میں تمہیں ملے گا نا، اللہ تعالیٰ تمہارے رزق کو کشادہ کر دے گا. اچھا، اس عمل کی ایک اور برکت ہے، اس عمل کی ایک اور برکت ہے، وہ یہ کہ جس کا رزق دنیا میں کم رہ گیا ہو، اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے، کہ جس سے انسان کی عمر دراز ہو جاتی ہے. جیسے میں نے بتایا آپ کو، عمل مفتاح الرزق کے سب سے زیادہ فائدہ آپ کی عمر سلامتی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیتا ہے. صرف 3 دن کا عمل ہے، اور میری طرف سے عام لوگوں کو اس کی اجازت ہے. کیونکہ ماہ رمضان کے اندر جب سلاسل کی تعلیمات میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں، تو یقیناً کیوں نہ میں اس کی بیس، اس کی بنیاد تک آپ کو لے کے جاؤں جہاں سے آپ کا سفر شروع ہوتا ہے. اب جتنے میرے ساتھ اس سفر میں لوگ چل رہے ہیں، ان کو سب سے زیادہ جس نے ان کی کمر کو توڑے رکھا ہے وہ کیا عمل ہے؟ وہ یہی تو ہے. لیکن اپنے دسترخوان کو کشادہ رکھنا، اپنے ہاتھ کو دینے والا رکھنا، چاہے آپ کے پاس ہو نہ ہو، اگر دینے کے لیے کچھ بھی نہ ہو نا، تو حضور نے فرمایا ہے کہ کسی اپنے مسلمان بھائی کو مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ ہے، رستے سے پتھر ہٹا دینا بھی صدقہ ہے. اور یہاں تک حضور نے فرمایا ہے کہ صدقہ تمہیں موت کے منہ سے نکال لاتا ہے. اور انہی تمام اعمال، تمام کی PDF آپ کو میرے ہی ویب سائٹ www.drabdulwajidshazili.com پر
پیشنٹ پورٹل کا ایک آپشن ہے، وہاں پہ جا کے آپ کو سب کچھ مل جائے گا، تمام اعمال آپ کو ملیں گے، تمام PDF مل جائے گی، وائس مل جائے گی، ریکارڈنگ. پورے مہینے میں ہم نے جو کچھ آپ لوگوں تک خزانے پہنچائیں وہ سب کے سب، جو ابھی نئے لوگ شامل ہوئے ہیں، جو پہلی مرتبہ آج کے دن شامل ہوئے ہیں، تو وہ لوگ ہماری ویب سائٹ پہ جوائن کر کے ممبرشپ، کوئی چارجز نہیں، کوئی فیس نہیں، آپ کریں اور ممبرشپ لیں اور پھر دیکھیں، آپ سب کچھ آپ کو ملے گا اس میں. اور خاص کر آپ نے دیکھا ہوگا جب ماہ رمضان آتا ہے تو ہم اپنے دسترخوان کو بڑھا دیتے ہیں، ہم کہیں افطار کرا رہے ہوتے ہیں، ہم کہیں سحری کرا رہے ہوتے ہیں، ہم کہیں راشن بانٹ رہے ہوتے ہیں، ہم کہیں غریبوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. یہ جذبہ ہمارے پاس صرف رمضانوں میں ہی رہتا ہے، لیکن یہ عمل کر لینے کے بعد آپ کا یہی طرز زندگی جو رمضان کی تھی پورے سال رہے گی آپ کی. لیکن یاد رکھنا، سب سے پہلے جو مدد کے حقدار ہیں وہ آپ کے سگے خون ہیں، آپ کا رشتہ دار ہیں، آپ کے احباب ہیں، اور پھر آپ کے محلے والے ہیں. اور جو بازاری اور جو پروفیشنل فقیر ہیں وہ ایک الگ بات ہے، ان سے دور رہیں، ان کو بھی نہ جھڑکیں نہ، منع نہ کریں. ان کو آپ کچھ نہ کچھ سکے اپنی گاڑی میں رکھیں، ان کو دے کے فارغ کر دیا کریں. لیکن مدد اگر کریں تو اپنے ہی خاندان میں، اپنے ہی گروان میں جھانک کر اپنے ہی ساتھ چلنے والے لوگوں کی کریں. دیکھیں کبھی بھی رزق کے معاملے میں کشادگی، رزق کے معاملے میں کبھی پریشانی نہیں ہوگی. اچھا ایک بار طریقہ اور بتا دوں، ایک بار طریقہ کار اور سن لیں آپ، کہ یہ عمل، اور جو عمل آپ کی اسکرین پر موجود ہے، یہ اس کے جو کل تعداد ہے وہ ہے 2576، یعنی کہ 2576. 3 دن کا یہ عمل ہوگا آپ نے، اور آپ اس کو فجر کی سنت اور فرض کے درمیان بھی کر سکتے ہو. اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس کو آسانی کے ساتھ کر لو گے، آپ کی فجر قضا نہیں ہوگی. اگر فجر قضا ہونے کے مسئلہ ہے تو پھر آپ اس کو مغرب میں کریں گے. جب آپ اس کو عمل حفظ کر لیں گے، جب آپ اپنی اسپیڈ آپ کتنی ہوگی کہ آپ اس میں مکمل کر لیں گے، تو فجر اور سنت کے درمیان کر لیں، نہیں تو مغرب کی فرض نماز کے بعد اور سنت سے پہلے ہی عمل کر لیں گے. 3 دن کا یہ عمل ہوگا آپ کا. پہلے دن کی اس کی جو تعداد ہے وہ پڑھی جائے گی 858 مرتبہ، یعنی کہ 858 مرتبہ. یہ 2 دن پڑھی جائے گی. تیسرے دن 860 مرتبہ پڑھی جائے گی، یعنی کہ 860 مرتبہ، 60 ٹائم. تو ان تینوں کی کیلکولیشن کریں گے، تعداد آپ کی 2576 بن جائے گی. 3 دن میں آپ کا عمل ہو جائے گا. عمل شروع کرنے سے پہلے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے. عمل ختم کرنے کے بعد درود ابراہیمی پڑھ لیں گے. جو آپ کا آخری دن ہوگا 1.25 کلو باجرہ لینا. اچھا یہ نہیں کرنا کہ 1 کلو باجرہ لے لیا، آپ اس کو بولنا کہ بھائی 1.25 کلو ہی تول، 1 کلو اور 1 پاؤ ملا کے 1.25 کلو ہو جاتا ہے. 1.25 کلو باجرہ لیں. تیسرے دن جب عمل مکمل ہو آپ کا، آپ اس عمل پہ دم کر دیں باجرے پر، اور پھر اسال کریں. تمام بزرگوں کو جو ترتیب ہے ہماری آئی بس سمجھ. اس کے بعد اس کے 4 حصے کریں باجرے کے، اور چاروں سمتوں میں ڈال دیں. اب چاروں سمتوں کا تعین آپ خود کر لیں کہ مشرق سامنے، مغرب پیچھے، دائیں شمال اور جنوب، ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ. آپ جہاں بھی رہتے ہوں، جس جگہ آپ کا رخ ہو، آپ چاروں سمتوں میں اس کو ڈال دیں جا کر. جب چاروں سمتوں میں عمل ڈال دیں گے، یہ عمل آپ کو پورا ہو جائے گا. اس عمل کی برکت سے گھر میں جادو تو ختم ہو جاتا ہے. اس عمل کی برکت سے اگر کسی نے تمہارے رزق کی بندش لگائی ہو، بندش ٹوٹ جاتی ہے. اس عمل کی برکت سے اگر کوئی شیطان، کوئی جنات تمہارے رزق کی بندش پہ مامور ہو، وہ تک جل کر ختم ہو جاتا ہے. یہ عمل مفتاح الرزق کہا جاتا ہے اس عمل کو، یعنی کہ رزق کی کنجی جو رزق کو کشادہ کر دیتی ہے. اور ٹائم بہت ہو گیا. اللہ اکبر. تو آپ لوگ جو لوگ میرے ساتھ اس سفر میں شامل ہیں، میری طرف سے اس کی عام اجازت ہے آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ اس کو اپنی بیعت شاذلیہ کا حصہ بنائیں، اس کی ترتیب لکھیں، اسی ترتیب سے زندگی میں اس کو 1 دفعہ کر لیں 3 دن کے لیے. اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو رزق کے لیے کوئی کرنے کی ضرورت پڑے گی. اور جو لوگ کوئی کاروبار شروع کرنا چاہیں، وہ کاروبار شروع کرنے سے پہلے 3 دن کر لیں.
جن کا کاروبار چل رہا ہے وہ 3 دن کر لیں. جو نوکری اپنی دوسری جگہ شفٹ کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ دیکھتے ہیں کہ میری سیلری اتنی ہے، میرا گزارا نہیں ہو رہا، مجھے کہیں اچھی جگہ سے آفر آ جاتی ہے، تو وہ اس نیت سے 3 دن ہی عمل کر لیں. دیکھیں جو اس کی خواہش ہوگی اللہ تبارک تعالیٰ اس کو پوری کر دے گا. یہ دنیاوی لوگوں کے لیے ہے. اور جو خاص لوگ ہیں وہ اپنی روحانیت میں ترقی کے لیے کر لیں، اپنے لطائف کو جاری کرنے کے لیے کر لیں، اپنے سفر میں حفظ و ایمان کے لیے پڑھ لیں، اپنا خاتمہ بالخیر ہونے کے لیے کر لیں. جس نیت سے یہ عمل مفتاح الرزق کریں گے نا، آپ ہر رستے میں کامیابی آپ کی ہوگی. کیونکہ آج کا جو عمل ہے نا، یہ سمجھ لو، میں سمجھتا ہوں کہ عام لوگوں کے لیے خاص عمل ہے. مطلب پورے رمضان کی ٹرانسمیشن ایک طرف اور یہ ٹرانسمیشن ایک طرف، عام لوگوں کے لیے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو میرے ساتھ عام لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کو تو کچھ تحفہ دوں نا، اور ایسا تحفہ دوں جو ان کی آنے والی نسلیں یاد رکھیں. جس طرح میرے ساتھ چلنے والے جن لوگوں نے پورا سفر میرے ساتھ رمضان کا کیا ہے، ان کو جو انعامات ملیں سلسلے کی تعلیمات کے ذریعے، تو عام لوگوں کا بھی تو حصہ ہونا چاہیے اس میں. جو عام لوگ ہیں، جو نہیں کر سکتے چلے، نہیں کر سکتے پڑھتے ہیں، ہماری محبت میں دیکھتے ہیں ہمیں، ہمارے عقیدت میں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. مایوس کسی کو نہیں کرنا، مایوسی کفر ہے. عام لوگوں کے لیے سمجھ لو کہ سب سے بہترین اور لاجواب با کمال عمل ہے یہ. اس عمل کو میں نے بڑا مخفی رکھا ہوا تھا، چھپا کر رکھا ہوا تھا. لیکن ظاہر کیا کچھ لوگوں کے اصرار پر. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اچھا کیا، میں نے بہتر کیا. اور ایک بات یاد رکھنا، میں اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرتا. مجھے نہیں پتا کہ کل میں آپ کے لیے کیا لاؤں گا، لیکن جیسا مجھ کو حکم ہوتا ہے میں وہ کام کر دیتا ہوں. میں اپنی مرضی سے کوئی عمل تعلیم نہیں کرتا. مجھے جیسا کہا جاتا ہے میں کر دیتا ہوں. کیونکہ اس تمام کارواں کا، تمام لشکر کا، تمام روحانی سفر کے جن کی زیر نگرانی ہے نا، وہ ہمارے بزرگان دین ہیں. یہ جو کچھ فیض ہے، جو کچھ برکتیں، یہ سب کی سب انہی کی ہیں، انہی کی طرف سے ہیں، اور انہی کی طرف لوٹنا ہے. اور یہ عمل مفتاح الرزق، یہ آپ کے ہر قسم کے رزق میں اضافے کا باعث ہے. چاہے وہ رزق آپ کا دنیاوی ہو، چاہے وہ رزق آپ کے آخرت کا ہو، چاہے وہ رزق آپ کی جنت میں ہو. آپ کے لیے یہی سلسلے کی تعلیمات ہیں جو عام لوگوں کو بھی تنہا نہیں چھوڑتے. میری طرف سے اس کی اجازت ہے، آپ کریں. اور سب سے بڑی بات، میں ان تمام لوگوں کا، اب ہماری جو ٹرانسمیشن ہے اب وہ اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ رمضان بھی بہت تیزی سے گزر رہے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کی برکتوں کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سلسلے کی تعلیمات پہ بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو میں نے محنت کی ہے اور جو مجھ تک میرے بزرگان دین سے جو بھی حصہ ملا، میں آپ لوگوں میں تقسیم کر رہا ہوں. اور یقیناً بروز جمعہ 27ویں شب، 27واں روزہ ہوگا یہاں پر، اور جمعہ اور الوداعی جمعہ ہوگا، جمعۃ المبارک. تو اب ظاہر سی بات ہے جب رمضان گزرتا ہے تو دل غمزدہ ہو جاتا ہے، افسردگی سی چھا جاتی ہے، پریشانی سی ہو جاتی ہے کہ ہم اس طرح اپنے رب کی عبادت نہیں کر پائے کہ جس طرح ہمیں حکم دیا گیا. لیکن ہم نے جوں کی، جیسے جیسے کی، تھوڑی بہت کی. اللہ تبارک تعالیٰ اگر ہم سے اس عبادت میں کوئی لرزش ہو گئی ہو، کوئی غلطی ہو گئی ہو، تو ہمارا رب ہمیں بہتر معاف کرنے والا ہے. رب ہمیں معاف فرمائے.
اور جو سلسلے کی تعلیمات میں نے رمضان میں آپ لوگوں کو دی ہیں کی ہیں، میری یہ کاوش، میری یہ محنت ضرور رنگ لائے گی آپ کی صورت میں۔ اور جو لوگ ہمارے سسٹم سے جڑے ہیں، جو لوگ drabdulwajidshazali.com پر موجود ہیں، جو لوگ ہمارے ممبرز ہیں، اور ماشاءاللہ ہم نے ممبرشپ کا آغاز کیا تھا ماہ رمضان میں، اور لوگ جوک در جوک اس میں جمع ہوئے، ہزاروں کی تعداد میں ہمارے ممبر بن گئے ہیں۔ تو یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالی ہمارا چلتا رہے گا۔ اور جو لوگ ہماری ویب سائٹ پہ ہمارے ممبر بن چکے ہیں ان کے لیے خاص ٹرانسمیشن میں ویب سائٹ پر کروں گا۔ اور میں اپنا شکریہ ادا کرتا ہوں خاص کر اپنی ٹیم کا، کہ وہ ٹیم ممبرز جن کا تعلق USA سے ہے، جن کا تعلق کینیڈا سے ہے، جن کا تعلق UK سے ہے، جن کا تعلق فرانس سے ہے، جن کا تعلق انڈیا سے ہے، جن کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے، اور جن کا تعلق مختلف کنٹریز سے ہے۔ اور الحمدللہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ پوری دنیا میں الحمدللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے حکم سے پھیل چکا ہے، اور لوگ اپنے اپنے حصے کے دیا جلا رہے ہیں، اپنے اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں۔ اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی پاکستانی کی ٹیم کا، کہ جو لوگ میرے ساتھ پورے ماہ رمضان شامل رہے، کہ جنہوں نے میرے ساتھ جڑے رہے، اور خاص کر بلال صاحب کا، اور خاص کر ڈاکٹر رما کا، اور خاص کر نویر سمیر احمد کا، اور ان لوگوں کا جیسے سلیم بھائی کا، اور نازیہ کا، اور بہت سارے ماریہ کا، شامیر کا، ادریس کا، کہ جو لوگ ہمارے اس گروپ کا حصہ ہیں اور دن رات آپ کے لیے محنت کرتے ہیں اور میرا پیغام آپ تک پہنچاتے ہیں۔ پھر آپ کے جو معاملات ہوتے ہیں، آپ کے جو وہ ہوتے ہیں، پھر وہ اس کو بھی ہینڈل کرتے ہیں اور سلسلے کی تعلیمات کو آگے پھیلاتے ہیں۔ اور پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے ساتھ چلنے والے لوگوں کا، خاص لوگوں کا جو پہلے دن سے میرے ساتھ قدم با قدم چل رہے ہیں، کہ وہ ٹرانسمیشن میں میرا حصہ بنے اور میرے ساتھ قدم با قدم چلے، اور روحانیت کے موتی، سلسلے کی تعلیمات کے موتی بھرپور انہوں نے اپنی دامن میں سمیٹے۔ اور پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان لوگوں کا کہ جن لوگوں نے باہر ملکوں میں رہ کر ہمارے سسٹم کی، ہمارے سلسلے کی، ہماری مدد کی کسی نہ کسی صورت میں۔ تو میں ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو میرے طاق ہیلنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، کہ جن لوگوں نے خاموشی سے اپنے ساتھ چلنے والے بھائیوں کی مدد کی۔ اور ماشاءاللہ اس رمضان کی برکت سے ہمارا جو شاذلی اسلامک سینٹر ہے الحمدللہ اس کی بھی 2 چھتیں مکمل ہو چکی ہیں۔ اب انشاءاللہ عید کے بعد وہ فنیشنگ پہ جائے گا، پھر ہماری ٹرانسمیشن وہاں سے آپ کے لیے لائیو ہوگی، پھر وہاں سے ہماری روحانی درسگاہ کا آغاز ہوگا۔ یہ سمجھ لیں کہ شاذلی اسلامک سینٹر کی پہلی جو درسگاہ ہے اس کی بنیاد ڈل چکی ہے، اس کی چھتیں ڈل چکی ہیں، اب فنیشنگ پہ۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم نے آغاز ایک چھوٹی سی جگہ سے کیا ہے، کیونکہ میں اتنا کر سکتا تھا جتنے میری ہمت میں تھی۔ میں نے اپنا سب کچھ، اور جتنے جو لوگ طاق ہیلنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں، جو لوگ حکمت کے نور کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان لوگوں کی جو فیس ہے جو لوگ مجھے ادا کرتے تھے، وہ تمام فیسوں سے میں نے وہ جگہ لی۔ اب انہیں تمام فیسوں سے انشاءاللہ اس کی فنیشنگ چل رہی ہے۔ امید ہے، اور باقی وہ لوگ بھی کہ جن لوگوں نے اس سسٹم کو چلانے کے لیے اور سینٹر میں اس درسگاہ کو بنانے کے لیے میری خاموشی سے میری مدد کی، میں ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالی جب یہ ہمارا سسٹم بن جائے گا، اور ابھی تھوڑا بہت ٹائم لگے گا، انشاءاللہ تعالی امید ہے رب سے کہ انشاءاللہ وہ سب کچھ بہتر کرنے والا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی پھر ہم اپنے سارے آغاز وہاں سے کریں گے انشاءاللہ، پھر ہم پھیلتے پھیلتے ہر جگہ پھیل جائیں گے۔ اور یہ سارا فیض ہمارے میاں حضور کا ہے، یہ سارا فیض میرے والد محترم کا ہے، اور یہ ساری دعائیں میرے ماں باپ کی ہیں۔ ایک ہوتی ہے مرشد کی دعا، ایک ہوتی ہے ماں باپ کی دعا، اور الحمدللہ میرے ماں باپ ہی میرے مرشد ہیں۔ ان کی دعا، میرے مرشد کی دعا، میرے بھائیوں کی دعا، میری بہنوں کی دعا، میرے بیوی بچوں کی دعا، میرے پھر مریدوں کی دعا، میرے شاگردوں کی دعا، اور پھر میرے احباب کی دعا، اور پھر جو میرے ساتھی ہیں، جو دنیاوی معاملات میں میرے ساتھ ہیں، جو روحانیت کے معاملات میں میرے ساتھ ہیں، پھر ان کی دعائیں میرے ساتھ ہیں۔ تو آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر کل ایک خاص عمل کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گا۔ میں نے شکریہ ادا کرا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ٹرانسمیشن یہاں ختم ہو رہی ہے، کل بھی ہمارا خاص عمل آئے گا،
اور انشاءاللہ تعالیٰ جمعے کو آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، اور جمعے کو آپ کے لیے ایک خاص تحفہ ہے جو میں سلسلے کی طرف سے تمام مریدین کو دوں گا۔ جمعے کی ٹرانسمیشن کا بھی لازمی آپ کو بے چینی سے انتظار رہے گا، اور آپ کو انتظار کرنا چاہیے اپنے رہبر، اپنے رہنما کا، اور اس تحفے کا جو آپ کو ملے گا۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔